وفاداری کا صلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک بادشاہ کو کتے پالنے کا بہت شوق تھا اور اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے بہت سی نسلوں کے کتے اپنے محل میں پال رکھے تھے، جن کی رکھوالی کے لیے اس نے باقاعدہ ملازم رکھے ہوئے تھے جو ان کے کھانے پینے اور رہنے اور دیگر ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ یہ کتے بہت خون خوار تھے جو انسانی گوشت تک کھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ بادشاہ جب کسی سے ناراض ہوتا، کسی سے برہم ہوتا، کسی ملازم سے کوئی غلطی ہو جاتی یا وہ کسی کو سزا دینا چاہتا تو اس شخص کو ان خون خوار کتوں کے سامنے ڈال دیا کرتا تھا جو اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے تھے۔ یوں بادشاہ اپنے مخالفین کو ایک دردناک اور عبرتناک انجام سے دوچار کر دیتا تھا۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بہت عقل مند تھا۔ وزیر نے بادشاہ کی عرصہ دراز تک خدمت کی۔ 3 دہائیوں سے زائد وقت بادشاہ کے ساتھ گزارنے کے باوجود وہ وزیر ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا کہ کہیں اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے جس کی پاداش میں بادشاہ اسے بھی کتوں کے آگے نہ پھینکوا دے۔ اس سارے عرصے میں وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے سینکڑوں مخالفین کو کتوں کی خوراک بنا دیا تھا۔ وہ کتے بھی کوئی چھوٹے موٹے کتے نہیں تھے۔ جو بھی ان کے سامنے آتا وہ ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے تھے۔ بادشاہ کسی بھی شخص کی کوئی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ وزیر بھی جانتا تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو بادشاہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیتا ہے جو ہر وقت گوشت کھانے کے لیے بے تاب اور بے قرار رہتے تھے۔ ایک دن اس وزیر نے سوچا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھاپے کی وجہ سے مجھ سے چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب میں چیزوں کو بھولنے لگا ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ کا کوئی حکم بھول جاؤں یا مجھ سے کوئی گستاخی، غلطی یا کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے اور میں بھی کتوں کی خوراک بنا دیا جاؤں۔ پھر ایک دن عقل مند وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور گزارش کی کہ میں نے آپ کی اتنا عرصہ خدمت کی ہے، سلطنت کے امور کی انجام دہی کے لیے میں نے تن من اور دھن کی پرواہ نہیں کی۔ 3 دہائیوں تک مسلسل کام کرنے کے بعد اب جسم میں وہ چستی اور تیزی باقی نہیں رہی، لہٰذا آپ مجھے میرے منصب سے فارغ کر دیں تاکہ میں اپنے گھر میں رہ کر زندگی کے باقی دن گزار سکوں۔ عقل مند وزیر نے اس دوران بادشاہ کے حسن سلوک کی تعریف بھی کی تاکہ وہ اس کی بات کو رد نہ کرے اور اسے کام سے چھٹی دے دے۔ اس گفتگو کے دوران وزیر مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط الفاظ نہ نکل جائیں جن کی پاداش میں بادشاہ کہیں مجھے سزا کا حکم ہی نہ سنا دے۔ وزیر نے اپنی گفتگو کے دوران دبے لفظوں میں یہ بھی کہا کہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے اب میں غلطیاں کرنے لگا ہوں اور مجھے ہر وقت خدشہ لاحق رہتا ہے کہ غلطی اور کوتاہی کی صورت میں آپ مجھے بھی کتوں کے آگے نہ پھینکوا دیں۔ بادشاہ نے وزیر کی بات بڑی توجہ سے سنی۔ پھر وہ بولا کہ اے میرے وزیر، جب تک میں اس بات سے مطمئن نہیں ہو جاتا کہ تم اب میرے لیے کسی کام کے قابل نہیں رہے تب تک میں تمہیں تمہارے منصب سے نہیں ہٹاؤں گا، لہٰذا تم سلطنت کے وزیر کے طور پر کام کرتے رہو گے۔ جب بادشاہ نہ مانا تو ناچار وزیر ناکام و نامراد واپس گھر کو چلا گیا۔ گھر جا کر جب وزیر اپنے بستر پر لیٹا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ تو مان نہیں رہا، اب کیوں نہ کتوں کے رکھوالی کرنے والوں کے ساتھ ہی دوستی بنا لی جائے۔ لہٰذا اگلے دن صبح سویرے وزیر کتوں کے رکھوالے کے پاس گیا اور بولا کہ تم اتنے عرصے سے کتوں کی رکھوالی کر رہے ہو، مسلسل کام کرنے اور چھٹی نہ کرنے کی وجہ سے تم تھک گئے ہوگے، لہٰذا تم کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ اور تمہارا یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے انجام دوں گا۔ ان کتوں کا کھانا پینا اور صفائی ستھرائی میرے ذمے ہوگی۔ کتوں کا رکھوالا وزیر کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا،
کیونکہ وہ کافی عرصے سے اپنے گھر والوں سے نہیں مل پایا تھا، لہٰذا چھٹی ملنے کے بعد وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ یوں وزیر نے کتوں کے رکھوالے کو چھٹی پر بھیج دیا اور خود ان کتوں کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن وزیر بہت سارا گوشت لے کر کتوں کے پاس گیا اور جا کر ان کے پنجرے میں گوشت ڈال دیا۔ اس سے اگلے دن وزیر روٹیاں لے کر کتوں کے پاس گیا اور ان کے آگے ڈال دیں۔ پھر کچھ دنوں تک یہی معمول رہا کہ وزیر گوشت اور روٹیاں وغیرہ لے کر جاتا اور کتوں کے پنجروں میں ڈال دیتا، جسے وہ رغبت سے کھا لیتے تھے۔ کافی دنوں تک ان کتوں کی رکھوالی کرنے، انہیں بر وقت کھانا پہنچانے کی وجہ سے وزیر نے کتوں کو اپنی جانب مانوس کر لیا، لہٰذا جب بھی وزیر ان کتوں کے پاس جاتا تو وہ جانور وزیر کو دیکھ کر اپنی زبانیں ہلانا شروع کر دیتے، اپنی دمیں ہلانا شروع کر دیتے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب یہی ہمارا رکھوالا ہے جو ہمیں گوشت اور پانی وغیرہ مہیا کرتا رہتا ہے۔ کتا جب کسی کو دیکھ کر اپنی دم ہلاتا ہے تو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارا وفادار ہوں۔ پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب وزیر سے ایک سنگین غلطی سرزد ہو گئی۔ بادشاہ کو وزیر کی کوئی بات ناگوار گزری جسے سن کر اسے جلال آ گیا، لہٰذا اس نے غصے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس وزیر کو اٹھا کر خون خوار کتوں کے آگے ڈال دو۔ بادشاہ کے کارندوں نے بوڑھے وزیر کو اٹھایا اور کتوں کے آگے ڈال دیا۔ جیسے ہی وزیر کو کتوں کے آگے ڈالا گیا تو وہ کتے وزیر کو دیکھ کر اپنی زبانیں ہلانے اور دمیں ہلانے لگ گئے، جیسے وہ اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہوں۔ اس سے پہلے بادشاہ جب بھی اپنے کسی دشمن کو کتوں کے آگے ڈلواتا تو وہ یہ منظر بڑے لطف و شوق سے دیکھا کرتا تھا، لہٰذا اس دن بھی وہ وزیر کا حال دیکھنے کے لیے کتوں کے پنجرے کی طرف آیا کہ دیکھوں کیسے میرے خونخوار کتے اس وزیر کو چیر پھاڑ دیتے ہیں اور اس کا کتنا برا حال کرتے ہیں۔ مگر بادشاہ جب اس پنجرے کے پاس آیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ منظر بادشاہ کی توقع سے بالکل خلاف تھا، کیونکہ کتوں نے اس وزیر کو چیر پھاڑ دینے کی بجائے اس کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے تھے۔ وہ وزیر کے گرد اچھل کود رہے تھے، اپنی دمیں ہلا رہے تھے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ ایسے خونخوار کتوں نے کیوں کر وزیر کو چھوڑ دیا، اس کو چومنا شروع کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس وزیر کو کتوں کے پنجرے سے باہر نکال کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ آج کیا بات ہوئی کہ کتوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، حالانکہ پہلے میں نے جب بھی اپنے کسی نافرمان یا کسی بھی دشمن کو کتوں کے آگے ڈالا تو ان خونخوار کتوں نے اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا اور اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دی، لیکن آج کتوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنی دمیں ہلا کر وہ تم سے وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، محبت دکھا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے ان کتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، میں نے عرصہ دراز تک آپ کی خدمت کی، آپ کی ہر بات کی اطاعت کی، آپ کا ہر حکم مانا، مگر آج جب مجھ سے غلطی سرزد ہوئی تو آپ نے جلال میں آ کر مجھے سزا دینے کا حکم دے دیا۔ آپ نے میری غلطی کو معاف نہیں کیا، درگزر نہیں کیا اور مجھے اٹھا کر کتوں کے آگے ڈال دیا، اور میری ساری زندگی کی خدمت و اطاعت کو بھی آپ نے بھلا کر کتوں کی خوراک بننے کے لیے ان کے پنجرے میں ڈال دیا۔ لیکن میں نے ان کتوں کی صرف چند دن خدمت کی، انہیں اپنے ہاتھوں سے خوراک ڈالی، انہیں پانی پلایا، جس کا صلہ ان کتوں نے مجھے وفاداری کی صورت میں دیا ہے، اور مجھے چیر پھاڑ دینے کی بجائے میرے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے۔ بادشاہ اپنے عقل مند وزیر کی بات سن کر بہت خوش ہوا، کیونکہ اس نے بہت اچھے طریقے سے بادشاہ کو اس کی غلطی کا احساس دلا دیا تھا۔
کہ ساری زندگی کی خدمت گزاری، اطاعت گزاری اور بندگی کو بھلا کر صرف ایک غلطی پر سزا دینا کسی بھی منصف مزاج شخص کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اعلیٰ لباس اور انعامات سے بھی نوازا اور آئندہ کے لیے کسی بھی انسان کو کتوں کے آگے ڈالنے سے بھی توبہ کر لی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ کہانی آپ نے پہلے سے سن رکھی ہو تو بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہانی کب اور کس سے سنی۔ اگر آج ہی سنی ہے تو بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی آج کی یہ کہانی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔